وہ کیسے بنا لیے، اس کے اوپر جواب دیں. جس کا بنایا عدالت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیکھ پا تھی یا اس کو اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ معلوم سے ہی نامعلوم ذرائع جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، جو کہ جس نے چارٹ بنایا وہ بالکل ہی غلط ہے. پھر جو بھی اس کے اوپر ہے، اب ظاہر ہے کہ نیب کا بھی آج اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے. نیب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے. اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو جو جواب ہائی کورٹ میں چاہیے تھے وہ اگر وہاں پہ نہیں دے سکی نیب تو وہ سپریم کورٹ میں کہاں سے دے گی، کیسے دے گی؟ کیا یہ واقعی مفروضوں کے بنیاد کے اوپر نیب کورٹ نے سزا دی تھی؟ کیا یہ سیاسی انتقام تھا؟ کیا احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے آؤٹ وہ کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب نواز شریف صاحب کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جیل سے وہ رہا ہو گئے ہیں، کیا رائے ونڈ میں بند ہو جائیں گے؟ ہمارے ساتھ بہت ہی آنریبل پینل موجود ہے. جناب ظفر علی شاہ صاحب جو کہ بہت سینئر قانون دان بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے اب ان کا تعلق ہے، لیکن سیاست پہ ان کی بہت گہری نگاہ ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب طارق چودھری صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جناب ضیاء الدین صاحب ہمارے بہت سینئر اور میرا خیال ہے پاکستان میں ان سے سینئر اور ان سے آنریبل صحافی کوئی نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ. ہمیں جوائن کرے جناب نیر بخاری صاحب، اگین ایک بہت بڑا نام پاکستان پیپلز پارٹی کا. جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. بھاری بھرکم پینل ہے لیکن بھاری بھرکم شو ہے آج کا. لوگ جاننا چاہتے ہیں پرسپیکٹو، ہر اینگل سے اس سٹوری کو ہم کور کرنا چاہتے ہیں. ضیاء صاحب سب سے پہلے آپ سے کہ سر آپ کو کیا لگا ہے آج کے اس فیصلے کے بعد، یہ فیصلہ کس حد تک درست فیصلہ ہے، جو کہ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں درست ہے، اور کس حد تک جو ہے آگے جا کے اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ آسما، میں کیس کی میرٹ اور ڈی میرٹ پہ بات کرنا نہیں چاہوں گا جی، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اس سے ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی آ جائے گی. اچھا، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو جیل میں رکھنے سے یہ جو فاؤل موڈ ہوگا اپوزیشن کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس دن جس دن پرائم منسٹر نے اوتھ لینی دی گئی جی، تو وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس قسم کی نیومریکل اسٹرینتھ ہے پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں، پی ایم ایل این جو اس نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں انہیں کام کرنے نہیں دے سکتی دیکھتی جو اگر یہ فاؤل موڈ میں رہتے. یہ ایک اچھا موقع ملا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ انہیں ایک ایسا انیشیٹو لیں کہ اپنے گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. انہیں اس وقت جو نواز شریف کی ریلیز کی وجہ سے یا سسپینشن آف ان کی جو اس کی وجہ سے ایک ٹھہراؤ آئے گا، وہ فاؤل موڈ نہیں رہے گا ان کا. تو ان کو ساتھ اگر لے کے چلیں، جیسا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی، جی پارلیمانی کمیشن بنا دیا، کمیٹی بنا دی. اسی طرح سے مثال کے پی ٹی آئی کے پاس حکومت تو ہے لیکن ڈیپینڈنٹ ہے وہ ایم کیو ایم پر، وہ جی ڈی اے پر، وہ اور بی ایل پی پہ جو کہ آج ناراض ہیں ان سے. تو یہ ان میں اتنی کوئی خاص اپنی جو اسٹرینتھ نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے تو ان کو بڑے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام دے گا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سیاسی بھونچال آئے گا. استحکام دے گا. اچھا، کیونکہ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ بھی جو موقع ملا ہے انہیں، اس موقع کو استعمال کرے گی ناٹ ٹو پاکستان میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے نہیں. یہ بھی ایک پیٹریٹک پارٹی ہے، یعنی قومی پارٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی کچھ ایسی حرکتیں کرے گی کہ جس سے ملک میں ایک ٹوٹل انارکی آ جائے. بالکل. اچھا شاہ جی آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہمیں جو آپ نے آج ہیئرنگ سنی ہوگی یا جو ریمارکس سنے، ابھی تو سسپینڈ ہوا ہے نا، یہ ختم نہیں ہوا. یہ سپریم کورٹ میں تو یہ آج والے فیصلے کے خلاف یہ الگ رائٹ ہے دوسری پارٹی کا، دوسری پارٹی سے مراد نیب کا، وہ جا سکتے ہیں. لیکن اصل میں جو سزا ہے، کنوکشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور دو ادر کو اکیوزڈ ہیں جو ان کے، وہ جو نیب کورٹ نے دی ہے، ابھی تو اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اچھا، وہ بھی ابھی تک ہوا نہیں ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ نیب کورٹ میں کنوکشن ہو چکی ہے، وہ سزا تو ہو چکی ہے. ٹھیک، آگے اپیل انہوں نے فائل کی ہوئی ہے. جی جی جی. اب اس اپیل کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اپیل کے آرگومنٹ نہیں ہوئے. یہ ہے سسپینشن، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جب تک اس کو سسپینڈ کریں اور اس کی وجوہات یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس میں اس کیس کے مطابق جو میں وکیل کی اینگل سے دیکھتا ہوں نظر سے، وہ
अपील फाइल करने के बाद जहां तक मरियम बीबी के केस का तल्लक है या कैप्टन सदर साहब की केस का तल्लक है, इन दोनों की सजाएं तो आज से 25-30 दिन पहले ही मतलब हो जानी चाहिए थी। वो तो लेट लापरवाही है, ये क्या आई डोंट नो। लेकिन उनके केस की हद तक, मियां साहब के केस की हद तक बेल नहीं बनती। मैं आप भी कह रहा हूँ, यानी आज भी जो बेल हुई है आपके ख्याल में वो मियां साहब ड्यू की रिस्पेक्ट टू द कोर्ट एंड जजेस, वो पेंशन उनकी हद तक वो नहीं, अभी डिटेल जजमेंट आएगी तो और मजीद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन जितनी उनकी सजा है मतलब है और जो रीजनिंग है और जो उनके बेटों की है, मसलन कोर्ट ने खुद ही अभी आपने फरमाया कि कोर्ट ने पूछा इनसे कि भाई वो अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब के हैं तो मरियम बीबी को सजा क्यों दी है? ठीक है, स्टाइल है इस क्वेश्चन में। तो भाई फिर अगर बीबी के भी नहीं है तो मियां साहब के भी नहीं है और नाबालिग बच्चों को है तो फ्लैट आए किसके? बिल्कुल, ये एक स्पेशल लॉ है, ठीक, उसके तहत ये सजाएं हुई हैं। और बहुत सारे मतलब है कि लोग ये समझते हैं कि ये नॉर्मल लॉ के तहत ना ट्रायल हुआ है ना ये नॉर्मल लॉ के चार्ज था। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू शाह जी ने बताया, लेकिन चौधरी साहब इसका सियासी साहब जो है ना, जितना दबाव उनका जेल में बैठे हुए का था, मेरा ख्याल है कि जेल से बाहर आने के बाद उनका दबाव ज़्यादा होगा हुकूमत पर। और हुकूमत जो पहले ज़ाहिर है बड़ी फ्रेजाइल हुकूमत है, 4-5 वोट ज़्यादा हैं। अभी आप देखें कल जो उन्होंने फाइनेंस बिल पेश किया उसको पास करवाने के लिए आज ही BNP उनसे नाराज़ हुई और आज ही जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके अरकान पार्लियामेंट कल जो वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना है कि एक सूबे की हुकूमत है हमारे पास और हमारे पास कौमी असेंबली में सीटें हैं और हमें एक वजारत मिली है और हम उस वक्त बिल पास करने के लिए हेल्प करेंगे जब हमसे ये नेगोशिएट करेंगे। हुकूमत मुश्किलात में है। अब ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब जब घर से बाहर जाके अगरचे वो मुहर्रम के दिन गुजारेंगे, अगरचे वो तज़ीयत के दिन गुजारेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ जब बैठा होगा वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर रोज लोग उनसे मिलने आएंगे 150-200 लोग। वो सियासी इम्प्लीकेशन, सियासी एंगल उसका बनेगा। 100 मुलाकातें रोज की होंगी, 100 दफा खबर छपेगी, 100 दफा टीवी चैनल वहां जाके पूछेंगे कि आज कौन ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इस मौके से फायदा नहीं उठाएगी जो ज़िया साहब बात कर रहे हैं और उसको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी तो फिर तो उस पर दबाव आएगा। और अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ दबाव जाएगी, फिर एक और एलिमेंट है। आज सुबह एक साहब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, जनाब अल्लामा तारुल कादरी। 2 दिन जो हैं वो इंतजार करूंगा कि मुझे ब्रीफिंग दी जाए। आज अगर रिलीफ मिल जानी थी तो सुबह एक और साहब तशरीफ ले आए जो कि हमेशा ऐसे मौके पे आया करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग बुखारी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया है। आप भी फरमाइएगा इसका लीगल एस्पेक्ट और इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है फैसले का, आपका क्या कहना है? आप शाहजी से जो है वो उनसे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं कि नहीं नवाज शरीफ साहब को भी आज बेल नहीं मिल सकती थी अगर देखा जाए? मौजूद था, उसको उन्होंने एग्जामिन किया और अपेरेंटली मुझे नज़र आता है कि ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं इन्होंने कितनी मेहनत की इस केस पे और कानून के मुताबिक कितनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेके आए। वैसे कैप्टन सफदर की ज़मानत तो मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट को ले लेनी चाहिए थी। 1 साल कन्विक्शन थी और ये काफ़ी दिन उन्होंने जेल में गुजार लिए। और इस बेंच के पास भी अर्लियर जब ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त थी तो पहले आर्गूमेंट्स होते रहे और फिर अल्टीमेटली ये कहा गया कि इसको मेन अपील के साथ सुना जाएगा। और और फिर जब मेन अपील नहीं सुनेगी और फिर ये जो कन्विक्शन सेंटेंस की सस्पेंशन की थी ये दरख्वास्त उन्होंने टेकअप कर ली। और जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स में ऑब्जर्वेशंस आती थी वो एक एंगल से जो जज साहबान देते रहे उसको नैब का प्रोसिक्यूटर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे केस में कि मियां साहब का अपना एक एडमिशन था। कौम से जब खिताब किया तो इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एडमिट किया कि इनकी ओनरशिप को, एंड ऑब्वियसली ओनरशिप का एडमिशन जब हुआ उसका तो ये अगर प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश्ड हैं बच्चों के नाम थी तो वो बेनिफिशियल ओनर थे उसके, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज परचेज की गई 93 में तो वो तो
میجر نہیں تھے، مائنر تھے. صحیح. لیکن یہ اب دیکھتے ہیں کہ نیب جو ہے یا اس کا پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اس کیس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں. سر انہوں نے تو آج کورٹ میں کہہ دیا، بھائی صاحب انہوں نے تو کورٹ میں کہہ دیا کہ اگر نواز شریف کے ہیں تو آپ ثابت کریں نواز شریف کے ہیں، تو ان کے پاس نہیں تھا اس کا کوئی جواب. جو آج کی جو پروسیڈنگ ہے یہ کل کی جو ہے کہ وہ یہ بھی میں ثابت سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈمیشن تھا رادر اس کو آپ کرمنل ٹرائل کے حوالے سے کنفیشن کے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. اب اس مٹیریل کو قانون شہادت کے مطابق یا ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، سینٹنس اس میں فرق ہے. سینٹنس اور کنوکشن سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے، سینٹنس جو وہ سسپینڈ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن بنیادی بات آنس میں سمجھتا ہوں کہ کتنا سیریسلی نیب اس ایشو کو لیتا ہے، کتنا سیریسلی نیب کے پروسیکیوٹرز نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے، بالکل کتنا سیریسلی جو کوسچنز ریز کیے ان کو رسپونڈ کیا. بالکل تو اپیرنٹلی تو نظر آتا کہ جو جس طرف ان کو یہ سارے معاملات کو لے نہیں کر سکا. بالکل مفتاح صاحب آپ کیا کہیں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، جس طرح کے ٹرموائل کی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استحکام ہوگا پولیٹیکلی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا برائیونڈ میں بیٹھا نواز شریف جو ہے زیادہ خطرناک ہوگا حکومت کے لیے، اوپر سے طاہر القادری، اوپر سے جو ایک فریجائل قسم کی گورنمنٹ، ایک مخلوط حکومت، اس کے پریشرز. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر سے جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ بھی شاید کسی ڈیل کا حصہ ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے اسما، 2 سال سے میاں نواز شریف کا اور ان کی فیملی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور تب تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ ایکسپرٹ ہیں. ابھی بھی جو بخاری صاحب اور ظفر علی صاحب بات کر رہے تھے، اب وہ بتا رہے تھے کہ اس پہ بیل ملنی چاہیے، اس پہ بیل نہیں ملنی چاہیے. سچی بات یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، ہمارے حق میں ہوا ہے ظاہر ہے. اور مسلم لیگ کے ورکران جو ہیں وہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور گلگت تک بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کری ہیں اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ باہر واپس آ گیا ہے، ہمارے بیچ میں آ گیا. اور اس کی آپ کو آئی تھنک کہ اس کو یہ پتہ ہے نواز شریف کو کہ اس کی جو ہے دامن صاف ہے، اسی لیے وہ جہاز میں بیٹھ کے آیا ہے. آپ بھی شاید اسی فلائٹ میں تھی اسما، نہیں تو لوگوں کو ECL پہ ڈالنا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، کمر کا درد ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بیگم کو ICU میں چھوڑ کر پاکستان آیا تھا جیل جانے کے لیے. آئی تھنک کہ یہ بات بھی ذرا سا لوگوں کو کرنی چاہیے. اس کے بعد نواز شریف نے ابھی اس پہ بھی دیکھیں کم ظرف لوگ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ معاف کرے. لیکن جو اب میاں صاحب کا نقصان ہونا تھا، جو ہماری پارٹی کا نقصان ہونا تھا الیکشنز کے اندر، وہ تو نواز شریف کی ایبسنس سے ہو گیا. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نواز شریف جب ہمارے بیچ ہوتے ہیں، نواز شریف ایک بہت ہی پوٹنٹ پاکستانی پولیٹیکل لیڈر ہیں. ان سے بڑا 3 مرتبہ وزیر اعظم اب وہ تحریک چلائیں گے. اب وہ اس ابھی ہم پڑھ رہے تھے ان کے ٹکٹ، انہوں نے کہا کہ میں انصاف مجھے ملنا چاہیے تھا اور مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. تو کیا وہ انصاف کے لیے اب لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، یا رائے ونڈ میں ہی رہیں گے؟ دیکھیے یہ کہنا کہ رائے ونڈ میں رہیں گے تو آئی تھنک کہ یہ تو میرے خیال سے کچھ ذاتی کی بات ہوگی. میاں صاحب آبویسلی بڑے لیڈر ہیں، مطلب جیل کے اندر میاں صاحب کے پاس 100 لوگ ملنے جاتے تھے، کورٹ کے اندر تو یہاں پہ تو لوگ آئیں گے جیسے چودھری صاحب نے فرمایا، اور میاں صاحب بھی جا کے لوگوں سے ملیں گے، وہ کچھ لائے عمل بنائیں گے. لیکن تو انصاف حاصل کریں گے. ہم کو اللہ سے نا امیدی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا. اور میاں صاحب دیکھیں 7-8 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں، خدا نہ خواستہ ان کا کوئی کرپشن کا ان کا کوئی لنک نہیں ہے. اور آپ اللہ نے چاہا الزامات تو پرانے ہیں، الزامات تو پرانے، ٹھیک الزامات تو پرانے، لیکن ٹھیک ہے الزامات دیکھیں جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ زندگی بھر کرپٹ رہتا ہے، جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ زندگی بھر کرپٹ رہتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے. اچھا چلے اس پہ لیکن اللہ نے چاہا اور اگر الزام ہے تو بالکل بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ رہائی جو وکٹری اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، تو اس میں ہی انہوں نے جس طرح جیسا فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کو لینے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گڈ جسٹر اپوزیشن کی. اور کیا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ریگنگ ہوئی ہے یہ وہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، بتائیں آپ کس طرح کریں گے. اور اب الٹیمیٹلی کل پرسوں آپ نے دیکھا کمیٹی بھی بن گئی. بالکل، یعنی وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے یہ پتہ چلے کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں وہ کوئی ٹکراؤ چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ.
اپوزیشن کے بغیر پارلیمانی نظام چل ہی نہیں سکتا. بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ اصولی سی بات ہے. تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے دوسری طرف, اور خاص کر اب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, چلو وہ اپوزیشن ان دا ہاؤس تو نہیں ہے, لیکن ادروائز تو میاں نواز شریف صاحب ہیں, تو وہ اب ریلیز ہونے کا زیر بیگم کلثوم نواز صاحبہ رحلت فرما گئی ہیں, تو ان کا دعائیں چلی سوائیں یہ وہ چونکہ بہت بڑی خاتون تھی, بہت بڑی خاتون تھی. میاں نواز شریف صاحب تو اس کو پہنچتے ہی نہیں ہیں, وہ بہت بڑی خاتون. آپ نے تو بڑا کام کیا ان کے ساتھ. میں ان کے ساتھ بالکل, اور اس میں بلا مبالغہ بھی ہے. ARD جو ہے وہ شاہ صاحب کے گھر میں بنی تھی, ہم نے تو کور کیا. اور مشہور ظفر علی شاہ کیس جو تھا, بالکل جی ARD کے گھر میں بنی تھی. بالکل بالکل. اس میں میاں صاحب کے جو مزاج ہے, یا جو میں سمجھتا ہوں, طارق صاحب اور اینگل سے سمجھتے ہیں, اعجاز صاحب اور اینگل سے, آپ اور اینگل سے, لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا. وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں مقدمات کی, سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں, وہ تو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. تو میاں صاحب کا اصل میں, اور ابھی آپ نے لفظ استعمال بھی کیا ہے, سول ملٹری ٹکراؤ کا, سول ملٹری ٹکراؤ کا جو فلاسفی باہر آئی ہے اب اینڈ پہ, اور میاں نواز شریف, ورنہ تو یہ ٹک ٹک تو لیکن وہ کھل کے بولے بنے. اس سے پیچھے میاں نواز شریف اب پیچھے ہٹیں گے نہیں. اچھا یہ بڑے, میں سر آپ کو اس پہ روک رہی ہوں. جی پلیز. بخاری صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نمائند انہوں نے لیا ہوا ہے, اس سے وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیں, اس وقت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں, تو بڑا میچورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا. اس کے لیے بیسیکلی رسپانسبلٹی زیادہ سٹنگ گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, اور وہ اپوزیشن کے ساتھ اور گورننس کے حوالے ساتھ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بڑا پراپر ٹائم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بلیو کرتی رہی ہے کہ ایجیٹیشن کرنا ہر پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورس کا حق ہے, لیکن تھرو ایجیٹیشنز گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہی. ہاں, ابھی ایک سٹیج ہے, اگر ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی, اگر یہ ان کے پاس ہے, اور ایشوز ایسے کراپ اپ ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ اپوزیشن یونائٹڈ ہوئی تو ان کو ود ان پارلیمنٹ ڈسلوج کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ جو ان کے الائیز ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر, کہ ود ان پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کو, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عدم استحکام کا سامنا کیا جا سکتا ہے. مفتاح صاحب, آپ کا سٹانس, آپ کی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں. ڈسلوج, بالکل. پھر میں جوائے صاحب کے پاس بھی آؤں گی. جی مفتاح صاحب. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے وہ پروب کر لے, اور اگر یہ الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم تو چاہتے ہیں کہ ناٹ لوکنگ ٹو ڈسلوج عمران خان, اگر وہ الیکشن کا سوالیہ نشان ہٹ جاتا ہے. یہ بات بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس ٹھیک نہ ہوئی, اگر گورننس نہیں ہے, اگر آپ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, اگر یہی ہوتا رہا تو پھر تو یہ نہیں چلنے دیں گے ہم. دیکھیں, ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے, تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں, ان کو یہ کام آتا بھی نہیں ہے, اور ایک باتیں بڑی کر چکے ہیں, روز یوٹرن لگانے کے عادی ہیں. پہلے دن کہا کہ ہم کبھی پرائیویٹ جہاز میں نہیں جائیں گے, پھر سعودی عرب چلے گئے, پرائیویٹ جہاز میں 1 مہینے تک ٹریول نہیں کریں گے, 2 گاڑیاں چلائیں گے, آپ 20 گاڑیاں چلتی ہیں. ساری نئی باتیں ان کی آتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ان کو کچھ ٹائم دیں, کچھ چیز سیکھ بھی لیں گے, لیکن سچی بات یہ کہ پارلیمنٹ کو تو 5 سال چلنے چاہیے, اور اگر یہ اپنا کولیشن مینج کر لیتے ہیں تو کر لیں. ہم مطلب آئی تھنک کہ ہم تو کوشش بھی نہیں کریں گے ڈسٹرپٹ کرنے کی. ہماری اپوزیشن ہے ضرور, لیکن ملک سے اپوزیشن تو نہیں ہے, حکومت سے اپوزیشن ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت قائم رہے اور ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور اپنا کام کریں. تو ہم اس کو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورننس ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم پھر کریں گے, مطلب ہم باہر بھی آ سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. بلوچستان جو بی این ایم ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں, یا جو ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی ہے, اگر وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ, یا کیو لیگ جو ہے پنجاب میں, اگر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. چوہے صاحب, یہ ڈفرنٹ سٹوری, یہ آپ تو ماشاءاللہ اتنا جانتے ہیں, یہ ڈفرنٹ سٹوری ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں کہ اگر کہیں پہ بھی نمبر, ابھی ضمنی انتخاب آنے ہیں, 23 کے اوپر بخیر الیکشن ہے, ان میں سے 15 بھی اگر کسی اور نے جیت لی,
other than PTI? देखिए इशू ये है कि अभी सब दोस्त जो हैं जो कि रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिकंसिलेशन के लिए अपोजिशन ने कोशिश की हो। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि कल सुबह एक डेलीगेशन जाए और जाकर रिक्वेस्ट करे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि हम रिकंसिलेशन के लिए आए हैं। ये कोशिश हुकूमत ने कर रही है। अब जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का एक मिजाज है, अगर वो अपने इस मिजाज से हटेंगे, अगर उससे नैरेटिव से पीछे हटेंगे तो वो अपनी उस बयानी से मार खा जाएंगे। इसी तरह इमरान खान का भी एक नैरेटिव है गुज़श्ता 10 साल से नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बारे में, सियासी जमातों के बारे में, बारियां लगी हुई हैं, मिले हुए हैं आपस में। अगर वो भी उससे पीछे हटेंगे तो उनके लिए भी हुकूमत और अपनी पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। दो मुख्तलिफ लीडरशिप हैं, वो अपने अपने इंतहाओं पे खड़े हुए हैं। अगर वो उससे हटेंगे तो दोनों को सियासी नुकसान होगा। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसके पास नंबर पूरा है, वो कभी बीएनपी की तगड़े कर रहे हैं एक स्टेटमेंट के बाद। ये एक सियासी एक कानूनी मामला है। शाह साहब इसकी तस्दीक हो सकता है कल जमानत ना रहे, कैंसिल हो जाए, हो सकता है कोई और फैसला आ जाए। ये जो वक्त मिला है उनको, वो 10 दिन है, साल है, 6 महीने है, उससे नवाज शरीफ फ़ायदा उठाएंगे। वो कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज करने की अपोजिशन को अपने गिर्द इकट्ठा करेंगे। आपको पता है जो लोग जेल में उनसे मिलने जाते थे वो उनको क्या कहा करते थे, वो कहते थे अपोजिशन इकट्ठी करो और किसी के अंडर भी काम करो, लेकिन अपोजिशन को यूनाइट होना चाहिए। अब इन दिनों में इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़िमनी इंतखाब वगैरह छोटी चीज़ें इस वक्त देखें ना, उसके लिए तो 2-3 दौरे ही काफ़ी हैं उनके। इस वक्त उनकी कोशिश ये होगी कि इन दिनों से फ़ायदा उठाएं। ये बुरी रिलीफ है, ये ख़त्म भी हो सकती है, ठीक, लिहाजा से फ़ायदा उठाकर वो एक सबको एक जगह इकट्ठी करें, जिस तरह माजी में ARD में इकट्ठे हुए थे, GDA में इकट्ठे हुए थे। तो ये कोशिश है। देखें उनके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर और क्राउड पुलर 2 हैं। नवाज शरीफ अकेले नहीं हैं, उनके साथ मरियम भी है जो कि अब सियासत में उसी तकरीबन जगह पे खड़ी है जहां लोग बहुत सालों बाद पहुंचे थे, जहां पे शायद बेगम कुलसूम को लोग कहते हैं कि वो खड़ी थी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के फौरन बाद हम इस एंगल पे जरूर बात करेंगे कि नवाज शरीफ अब तन्हा नहीं है, उनके पास ताकत एक और भी मौजूद है। जो कह रहे थे कि